السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، صرف رمضان المبارک کے اب 2 دن بچے ہیں، تو مفتی صاحب سے جانیں گے کہ ان 2 دنوں کے بعد بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے یہ آخری ایام صرف 2 دن بچے ہیں۔ اب ہمیں اپنے اعمالوں کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو ہم نے کس انداز میں گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت ہم نے کس انداز میں کی ہے، اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کس طرح سے پیش کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کس طرح سے اپنے گناہوں کے بارے میں بخشش طلب کی ہے۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عبادت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا ہے، اپنے اندر یہ چینجنگ لانی ہے کہ ہم جس طرح سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، اسی طرح سے ہم رمضان المبارک کا جب یہ مقدس مہینہ گزر جائے گا، انشاءاللہ ہم ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ 7 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں کا ایک شخص وہ ہے کہ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اور یہ اپنے دل میں التجا کرے کہ پاک مولا، پاک پروردگارہ، میں نے جو گناہ کیے ہیں انہیں تو معاف فرما دے۔ تو اگر وہ دعا مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رکھتے ہوئے اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس کی آنکھ سے جو آنسو اگر نکل آتا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس انسان پر خاص رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اب یہ رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں اور آخری عشرہ چل رہا ہے جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں مانگیں کہ پاک مولا، پاک پروردگارہ، ہمارے جو والدین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کرم عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں حمد و ثنا بیان کرنی ہے، ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں ہمیں لگے رہنا ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو جو میں نے زندگی دی ہے تو اسی لیے زندگی دی ہے کہ یہ صرف میری عبادت کر سکے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کی تخلیق جو فرمائی ہے، میں نے جن اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میں تم لوگوں کو تمہارے اچھے اعمال سے پہچان سکوں، یعنی کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے، کون کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگا رہتا ہے، کون کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، کون انسان اپنے ماں باپ کے فرما برداری کرتا ہے، کون انسان اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرتا ہے، کون انسان اپنی زوجہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا، وہ سننے والا، وہ سمیع و بصیر ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں انشاءاللہ لگے رہنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ اب رمضان المبارک کا ایام یہ گزر جائیں گے تو ہم جس طرح سے پہلے معاذ اللہ ہم نمازیں چھوڑتے تھے یا اور بھی خرافاتوں میں ملوث رہتے تھے، آپ ابھی سے اسی رمضان المبارک کے آخری ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آپ پختہ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے ہم اب عبادت کر رہے تھے اسی طرح سے ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ 1 مہینہ ہم نے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزارا ہے، تو ہمیں کتنا بڑا افسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ابھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ عید کے بعد میں ہم
نمازوں سے بے رغبتی کر رہے ہیں، ہم نمازوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ ایک مہینہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی ریاضت کی، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے درود کا ذکر کیا ہے، ہم نے درود و سلام پڑھا ہے، لیکن ہمارے اندر ابھی تک کوئی چینجنگ نہیں آئی، تو ہمارے لیے یہ افسوس کا مقام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس زندگی دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے تو اس لیے دی تاکہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس زندگی کو آزما لے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور کیا ہم نے برے اعمال کیے ہیں۔